شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. مدین ایک قوم تھی. اس قوم میں بیماری تھی، ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کسٹمر کو ٹھگتے تھے، 2 نمبری کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل والمیزان، جب وزن کرو یا کیل کرو. کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ، مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت، یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو، فٹ کے ذریعے ناپا جائے. پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کنال ہے، 3 مرلے ہے. وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے، کہتے ہیں اتنے مرلے. تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی، گزوں میں بتاؤ. تو مرلے، گز، کنال، ایکڑ، یہ مساحت کہلاتی ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا. ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بھائی اتنے کلو گوشت دے دو، اتنے کلو ٹماٹر دے دو، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل. مخصوص برتن ہوتے ہیں کہ اس برتن میں جتنا آ جائے، چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو. جیسے لیٹر، 1.5 لیٹر والی بوتل، 1.5 لیٹر پٹرول، 1.5 لیٹر، 2 لیٹر ڈیزل. اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے. تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں. کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے. عرب میں آٹا، دال، چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے، مخصوص برتن ہوتے تھے. سا، 1 سا، آدھا سا، وہ خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے. کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیل. اور ایک طریقہ ہوتا ہے عدد، جیسے بھائی اتنے درجن کیلے، اتنے درجن انڈے، یہ عدد ہے نا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے. تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، خاص طور پر کیل میں اور وزن میں. گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو، لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا کم رکھتے ہو. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے. ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے ہیں نا، پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے، ایسے پھینک کے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے. ایک صاحب مرغی لے کر آئے، مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا. گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے، وہاں وزن کچھ اور تھا. تو یہ طریقے، گھٹیا طریقے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں. یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں، پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے. اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ایوریج ملتا ہے، اس پمپ سے ڈلواؤ تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں، یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں. دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہیں. اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا 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 نا، ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے، ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے. یہ گناہ ہے، جرم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا اس پہ سزا تمہیں وہ نہیں ملے گی جو دنیا دیتی ہے. دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں 1 کم ڈال دیا اس نے، میں کیا کروں گا؟ جا کے تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھے 1 آلو کا نقصان پہنچایا ہے. یہی ہوگا نا. اللہ کہتا ہے نہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ،
جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے, آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی. دیکھو قتل کی سزا قرآن کیا بیان کرتا ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جس نے ایک ایمان والے کو جان کر قتل کیا اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ میں پھینکوں گا جس میں وہ بہت طویل عرصے رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی, اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سخت سزا تو مقتول بھی نہیں دینا چاہتا اپنے قاتل کو. بھائی اگر مقتول کو زندگی دی جائے اور کہا جائے اس نے تمہیں قتل کیا تھا تو تم کیا سزا, وہ کہے گا عمر قید میں ڈال دو, اس کو بھی قتل کر دو, یہی کہے گا نا, اس سے اتنے پیسے لے لو. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ایک طویل عرصے کے لیے آگ میں بولو پھینک دیا جائے. تو مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کے کا حق سمجھ کے, لوگوں کا حق سمجھ کے نہیں, بلکہ کس کا حق بولو, اللہ کا حق سمجھ کے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, قرآن کہتا ہے یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. سونے چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں نا گھروں میں, خواتین کے پاس کتنا زیور ہوتا ہے, بہت سی خواتین کا زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے, ارے اتنی زکوٰۃ, ارے اتنی کہاں سے دیں. جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے, زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جس کے پاس اضافی ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں. سال میں ایک دفعہ اللہ تم سے تھوڑے سے پیسے مانگ رہا ہے, خوش دلی سے دینا چاہیے. اے اللہ اتنا کہ ہم تو ڈبل دیں گے. کیسے, میں دیکھتا ہوں بعض خواتین کو پیشانی پہ لکیریں, یہ کیسے نکالیں بھائی, کیسے, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو داغوں گا قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے. اب زکوٰۃ غریب کا حق ہے نا, کیا خیال ہے؟ غریب سے اگر کہا جائے کہ اس نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی, تم کیا سزا تجویز کرو گے؟ وہ کہے گا 2 تھپڑ لگا دو اس, یہی کہے گا نا, نہیں آ رہی بات میرا خیال. وہ کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کے اس کی پیشانی کو داغا جائے, یہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ ڈالی جائے. وہ کہے گا بھائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کہے گا جرم اس لیے ہے کہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے, زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. میں نے پیسہ دیا ہے تو مجھے اس کا ٹیکس دو, میرا شکر ادا کرو. اور میرا شکر ایسے ہوگا کہ جن غریبوں کا رزق میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ اسی طرح لیا ہے کہ کسی کو براہ راست دوں گا, کسی کو تمہارے ذریعے سے دوں گا. تو اب تم دو. اس لیے علماء کہتے ہیں جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اصل میں غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, دے اللہ کو رہے ہیں. جیسے میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں دکان پہ, قرضہ چڑھا ہوا ہے, فرض کرو آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی 1 لاکھ روپے, میں کہتا ہوں یار وہ ڈائریکٹ جا کے راشن والے کو دے دو, میرا قرضہ چڑھا ہوا ہے. چڑھا ہوا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ جا کے ڈائریکٹ اس کو دے دیں تو اس کا ہاتھ ہوگا, اصل میں وہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا. وہ میرا نمائندہ بن کے, وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, آپ مجھے ہی دے رہے ہیں, ورنہ آپ کو اس سے کیا واسطہ, وہ کون ہے, آپ کا راشن سے کیا تعلق بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیمنٹ مانگتے ہیں, بھائی میری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, مجھے دے دو. اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا, مانتے ہو کہ پیسہ میں نے دیا ہے, تو نکالو پیسے. اے اللہ کہاں عرش پہ جائیں ہم تجھے دینے کے لیے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اے اللہ ہم عرش پہ جائیں, ہم کہاں جائیں؟ کیا بیت اللہ جا کے خانہ کعبہ میں ڈال دیں؟ آغا خانی لوگ تو ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ان کو باباؤں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نٹی جٹی کے پل پہ جا کے کچھ پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچ جائے گی, یہ حضرت فلاں تک پہنچ جائے گی. اللہ نے سمپل طریقہ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ میرے نمائندے اور وکیل ہیں دنیا میں. اس نوعیت کے جو غریب تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں, کوئی بھی نظر آئے تو بس وہ میرا نمائندہ ہے, اس کو پکڑا دو, نہیں دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دیکھو اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان مخلوق کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے. غلام پہ کیا کر رہے تھے؟ بہت سختی، ماتحت تھا، بہت ٹھکائی لگائی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابن مسعود تجھے جتنی اس غلام پر اللہ نے قدرت دی ہے نا مارنے کی، اللہ کو تجھے سزا دینے کی قدرت تجھ پر اس سے بھی زیادہ ہے. اب دیکھو اللہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ بھائی غلام کو اگر کوئی زیادہ زیادہ مارے گا تو گورنمنٹ سزا دے گی نا، کہ بھائی جتنا اضافی مارا ہے تو آپ کو بھی اتنی. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہہ رہا ہے جیسی برائی ہے اسی کے بقدر بدلہ ہے. تو 3 کوڑے مارے تو 3 کوڑے لگ جائیں. ایسا ہی ہونا دنیا کا یہی اصول ہے نا. ارے کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا تو قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جتنی اسپیڈ سے مارا ہے اتنی اسپیڈ سے آپ بھی اس کے رکھ دیں، وہاں پہ لے جا. اجازت دی ہے قرآن نے. بہتر ہے کہ معاف کر دیں، لیکن اگر مارنا چاہتے ہیں تو ایک مارا ہے تو پھر 2 مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جتنی انگلیاں اس کی چھپی ہیں اتنی ہی اسپیڈ سے آپ نے بھی وہاں کیا کر دینی ہے؟ چھاپ دینی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں مارنا کہ کل وہ اخبار میں آ جائے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا نا، جس پہ بندہ اخبار میں آ گیا تھا، وہ ان کی نیت تھی نہیں. اس کی قسمت تھی کہ وہ اگلے دن اس کا نام، پہلی سرخی تھی یہی کہ حضرات فلاں جگہ پر ایک فرعونی کی لاش ملی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مرا کیسے ہے. تو آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اللہ کیا سزا دے رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا وہ آزاد کر دیا غلام کفارے کے طور پر، کہ جو میں نے زیادہ اس پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آزاد ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوتی، آگ کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچتا تمہیں، جو تم نے اس پہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اب دیکھو یہی بات ہے کہ غلام پر ظلم یا زیادتی کرنا یا ماتحتوں پہ ظلم زیادتی کرنا، ایک نوعیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے، ایک نوعیت کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے آپ پر پابندی لگائی ہوئی ہے. لہذا پنشمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. حکم دینے والا جب تبدیل ہوتا ہے تو حکم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. ہر جرم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو آپ کا بھائی کہتا ہے پانی لے کر آؤ، بڑا بھائی کہتا ہے، آپ نہیں لاتے، یہ بھی جرم ہے. یار بڑا بھائی آپ سے 15 سال بڑا ہے اور آپ سے پانی منگوا رہا ہے اور آپ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن آپ کا باپ بولتا ہے پانی لے کر آؤ، چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ حالانکہ ایک ہی جنس ہے نا، وہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے اور یہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے، لیکن آرڈر دینے والے کے آرڈر سے نوعیت میں فرق. اور جناب آپ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عام پولیس والے کو ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں، کچھ بھی آرڈر دیا ڈی ایس پی صاحب نے کہ جاؤ ذرا فلاں کی انکوائری کر کے آؤ، وہ جا ہی نہیں رہا، ہل ہی نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے سسپینڈ کر دے اس کو. اس پہ ایک آفیسر، بہت بڑا فوج میں آفیسر، ایک عام فوجی کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ ٹریننگ کے دوران نا چھوٹا سا کام لگا دیا کہ جاؤ دوڑ کے یہ لے کر آؤ، کوئی ٹریننگ کے دوران وہ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے سر میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے ٹریننگ سے باہر نکال دیا جائے. اب آپ کہیں یار میرے بھائی نے مجھے بولا تھا یہ لے کر آؤ، میں نہیں لے کر آیا تو اس نے تو گھر سے باہر نہیں نکالا. یہ آرمی کا عجیب سیٹ اپ ہے یار، مجھے آفیسر نے کہا یہ کرو، میں نہیں کر رہا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا. بھائی نوعیت کیا ہو رہی ہے؟ مختلف. تو سب سے سنگین غلطی، سب سے سنگین نافرمانی یہ ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا، جس نے آپ پر احسانات کی بارش کی، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا آپ کو، آپ اس کے آرڈر کو فالو نہ کریں، اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس کی رحمت چونکہ اس کے غصے پر غالب ہے، اس لیے اس نے ایک رحمت والا معاملہ کیا ہے کہ ایک دفعہ بھی جرم کرو گے نا تو اصولی طور پر تو اس کی سزا یہ بننی چاہیے تھی کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، لیکن موت سے پہلے میں نے توبہ کا آپشن رکھا ہے. یہ آپشن گھروں میں نہیں ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ میں. کوئی آفیسر اگر عام فوجی کو بولتا ہے یہ کام کرو، کہہ رہا نہیں کر رہا، ایک دفعہ سوری، ٹھیک ہے نا، 2 دفعہ سوری، تیسری دفعہ میں کیا کہے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نے 3 کروڑ دفعہ بھی اگر آپ نے نافرمانی کر لی اور 3 کروڑویں مرتبہ آپ نے توبہ کر لی تو موت سے پہلے توبہ کا آپشن
بولو رکھا ہے, کیونکہ وہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. لیکن وہ رحمت جبھی ہوگی نا جب آپ بھی تو کچھ کریں. آپ سوری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو پھر کیسے وہ آپ اس کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی بولو مت کرو. قوم کی کھوپڑی میں یہ بات آج بھی نہیں آتی, قوموں کی کھوپڑیوں میں آتی ہیں. آپ سمجھاؤ سبزی والوں کو یہ نہ کرو, کہہ رہے ہیں ابے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا, ابے سبھی یہی کر رہے ہیں, ابے بھائی موقع کون سے دور میں رہتے ہو, یہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ قوم بھی کہنے لگی. پھر وہ ایک جرم یہ بھی کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے, اور جو لوگ بھی حضرت شعیب پر ایمان لاتے نا ان کو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے, جو کام آج فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. اچھے بھلے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں ان کو فرقواریت میں الجھا دینا, ان کو علماء کے خلاف, محدثین فقہا کے خلاف, صحابہ کے خلاف, وہ صحابہ سے ہی غلطی ہوئی, وہ اسلام ہی مشکوک لگنے لگتا ہے. اسلام کے جو بیسک احکام ہیں جو صدیوں سے جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے ان میں شک پیدا کر دینا. جیسے غامدی صاحب تو ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن کیا کروں, پھر وہ سمجھانا پڑتا ہے نا. ہر اسلام کے موٹے موٹے احکام میں کیا پیدا کر دیا, شک. اس سے کیا ہوگا, لوگ نا ہر حکم کے میں کنفیوز ہو جائیں گے. اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو فالو کرنے میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, بہت بڑی قربانی. اگر آپ اس میں کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو. 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لو, غصے میں لوگوں کے منہ سے 3 طلاقیں نکل جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے کنفیوز کر دیا, کہا کہ 1 ہے, کوئی کہا 3 ہے. تو اب آپ کے لیے اس 3 والے حکم کو فالو کرنا بہت مشکل. کہو گے یار پتہ نہیں حرام ہوئی بھی ہے, میں اچھی بلی بیوی بچے چھوڑ دوں, حالانکہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے. تو ایسے ہر مسئلے میں کیا کنفیوژن. پہلے یہ تھا کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں, غصے میں نکلی جو بھی ہے رو یا دھوئے گا, لیکن یار واپسی کا آپشن کیا ہو گیا, ختم, صبر آ جائے گا. اب صبر نہیں آتا کیونکہ فتوے دینے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تو یہ جو امت کی اجتماعیت کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں نا, یہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اسلام کے بہت سارے احکام میں, تراویح دیکھ لو, صدیوں سے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہے, تراویح میں کنفیوژن پیدا ہو گئی, یار پتہ نہیں کتنی ہے, اس کے کلپ سنو, یہ اس کے کلپ سنو. اب وہ شوق اور رغبت رہے گی, کیونکہ 20 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے مشکل کام یہ. لیکن ایک لوگوں کا مائنڈ تو تھا نا کہ یار صدیوں سے اس پر امت کا اتفاق ہے, صحابہ تابعین غامدی صاحب نے تو نفس تراویح کا ہی انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں ہے نماز. اب کیا ہوگا, لوگ آ کے کھڑے ہوں گے, یار پتہ نہیں ہے, ہم بدعت تو نہیں کر رہے کہیں. تو کچھ لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں, کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھو, پردہ اسلام کا ایک حکم ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. خواتین جو پردہ نہیں بھی کرتی ان کو پتہ ہے ہم غلط کر رہی ہیں, لیکن اگر آپ تقریروں سے یہ کہہ دیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے اور یوں بھی ہے اور ایکچولی یہ وہ, تو کیا ہوگا, وہ کنفیوز ہو جائے گی, وہ کہے گی بھائی ایسا ہی ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. داڑھی کے بارے میں آپ نے شک پیدا کر دیا, اور وہ ایک مشہور فنکار ہیں, انہوں نے توبہ کر کے شوبز کی دنیا کو چھوڑا. ہمارے وہ مشہور پروفیسر صاحب نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ڈرامے کرنا اور یہ سب شوبز کی دنیا, کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہے. وہ دوبارہ کیا کر رہے ہیں, وہی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو گلوکار کو گلوکار بننے سے نہیں روکا جا رہا. پہلے گلوکار توبہ کرتے تھے, فلم ایکٹرز توبہ کر لیا کرتے تھے, داڑیاں آ جاتی تھی, نمازی بن جایا کرتے تھے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, سنگر کو بتایا جا رہا ہے گانے بجانے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, قوالیاں پڑھیں اب آپ. ٹھیک ہے نا. اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. تو بعض لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور بعض کی نیت نہیں ہوتی, مگر کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا میرے پاس کئی اس طرح کیسز آ چکے ہیں کہ آغا خانی سے ایک شخص مسلمان ہوا, تبلیغی جماعت میں چلا گیا. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, سیدھا اللہ کا دین سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اتنا اچھا مسلمان بن گیا, میرے ساتھ اور بھی چند ایک رشتہ دار تھے, جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ تو حنفی ہیں, یہ لوگ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, نبی تو نے تو قرآن و سنت پہ چلنے کا حکم دیا. کہہ رہے اتنا وسوسے پیدا ہوئے کہ میرے ساتھ چند لوگ تو واپس مرتد ہو گئے دوبارہ. انہوں نے کہا ان کے تو اپنے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, پتہ نہیں آدھے یعنی پورا ملک تو گمراہ ہے, 4 آدمی کیا ہیں, یعنی ان میں تو جماعت المسلمین تو 4-5 ہی ہوں گے ٹوٹل ملا کے, ایسے ہی ہیں. اور وہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہو گیا. اب
تو تھوڑے دنوں میں جماعت المسلمین ایک ان میں پارٹ 1 میں چلا گیا، پھر اسے پتا چلا کہ پارٹ 2 بھی ہے ٹھیک ہے نا بھائی، اسلام صدیوں سے آیا ہے، وہی اسلام ہے جو صدیوں سے پوری دنیا میں گیا. ملیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں، انڈونیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں، بر صغیر میں آیا فقہ حنفی کی شکل میں، افریقہ میں گیا فقہ مالکیہ کی شکل میں، اور ان چاروں فقہ کو سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ برحق ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو. اب آ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ سارے غلط ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم صحیح ہیں. تو اس کا مطلب آپ غلط ہیں، باقی سارے صحیح ہیں. 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. 4 سے مراد 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 4 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان تو اربوں میں رہے ہیں ہمیشہ. 4 آدمیوں کو آپ جنت میں لے جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ گمراہ. تو اللہ کے راستے سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ طور پر. خیر، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جرم کرتی تھی، تو اللہ نے جب شعیب علیہ السلام دعوت دیتے 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 طویل عرصہ گزر گیا نا، قوم پیسوں کے معاملے میں یاد رکھو لوگ مولاناؤں کی بات نہیں مانتے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ نماز پڑھیں شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو نماز سے منع نہیں کرتے. ہماری تجارت میں آپ دخل اندازی مت کریں. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے. اب لوگ مولویوں سے تجارت کے مسائل نہیں پوچھتے. میں نے پچھلے سال نا تبلیغ کے کچھ اکابر تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پروگرام بنایا کہ ہم تاجروں کے لیے ورک شاپ کرواتے ہیں، ان کو تجارت کے مسائل سکھائیں گے. بڑے بڑے تاجروں سے میں نے رابطہ کیا، کسی نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ان بزرگ کو فون کیا، میں نے کہا لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی. ویسے حضرت جی ہر وقت آگے پیچھے، مفتی صاحب ہمارے یہاں کب آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور نارملی بیان کے لیے بہت لوگ، انہوں نے کہا یہ جو تجارت کے مسائل کا لیبل ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا لوگ ہماری تجارت میں کیا کر دیں گے؟ ٹانگ اڑا دیں گے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اچھا بھلا ابھی چل رہا ہے، چلنے دو، پتہ نہیں فیکٹری یہی نہ بند کروا دیں کہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹیکنیکل طریقے سے آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ ہم تجارت کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ مسائل کے لفظ سے ڈریں گے. ان کو یہ بتائیں ہم تجارت کے فضائل کی ورکشاپ کروا رہے ہیں. صحیح ہے نا، اسلام میں تجارت کے فضائل بھی ہیں نا. لیبل فضائل کا ہو، جیسے وہ لیبل ہوتا ہے امت کے اتحاد کا، کام کیا ہو رہا ہے؟ آگ لگانے کا وہ بزرگ نے یہ لکھا، وہ بزرگ نے یہ لکھا، امت کو میں جوڑ رہا ہوں. ابھی عجیب طریقے سے جوڑ رہا ہے بھائی. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر میں بلایا، دعوت دی، سب آ کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب کے عیب نکالنا شروع کی. میرے ماموں اس دن یہ کر رہے تھے، میرے چاچو اس دن یہ کر رہے تھے، تیرے پپا نے یہ کیا. اب جب سب میں آگ لگ گئی، کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے میں رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں، فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں. تو ہم کیا لگائیں گے؟ لیبل فضائل کا. ان کو بتاتے رہیں گے بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن صحیح عالم کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف کہ یہ حرام ہے، بلکہ وہ اس کا آلٹرنیٹ بتاتا ہے. بھائی یہ ناجائز ہے لیکن یوں کر لو تو آپ کا پروفٹ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن یہ تجارت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. لیکن لوگ بڑے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتیوں کے سر پہ سینگ لگے ہوئے، یہ ٹکر ماریں گے ہمیں، ہمارا اچھا بھلا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، اس کا بیڑا غلط کر دیں گے. لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. بہت سے تاجر پوچھتے ہیں. اب ایک پرسوں چند دن پہلے تاجر کا فون آیا کہ میرا کنٹینر آ رہا ہے، 20 لاکھ کا کنٹینر ہے، میں نے 25 میں فروخت کر دیا ہے آگے، حالانکہ کنٹینر ابھی پورٹ سے لگا نہیں ہے. بھائی یہ تو جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اب میں صرف اتنا کہہ دیتا جائز ہے، وہ کہتے ہیں ابے یار یہ 5 لاکھ کا اچھا بھلا پروفٹ کیا ہو گیا؟ تیل ہو گیا. اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، سارے تاجر پہلے سے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے آدمی. بھائی آپ ایسا کریں، کنٹینر ابھی لگا نہیں ہے، آپ بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ بیچیں نہیں نا، بیچنے کا کیا کر لیں؟ وعدہ کر لیں. بکنگ کے پیسے لے لیں ایڈوانس، بے شک 25 لاکھ ایڈوانس لے لیں، کہیں ابھی میں نے بیچا نہیں ہے، یہ صراحت کریں. کنٹینر پہلے لگے گا، میرے قبضے میں آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو بیچوں گا، اور اس وقت آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ خریدنے سے انکار کر دیں، کیونکہ ابھی بیچا ہے نہیں. انکار کریں گے آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی. لیکن عام طور پر ایسے موقع پہ کوئی انکار کرتا ہے نہیں.
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो एक चीज कब्जे में है नहीं, ऐसे बेच दर ये तो एक किस्म का सट्टा है ये, और यही हो रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यही हो रहा है ना। आप देखो जो इंटरनेट पे ट्रेडिंग हो रही है ज्यादातर, तो कब्जे में लाए बगैर चीज बेच नहीं सकते। हाँ, प्लॉट ऐसी चीज है जो अगर आपने खरीद लिया तो कब्जा किए बगैर भी बेच सकते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो प्लॉटों की फाइल है तो इधर उधर, लेकिन उसमें भी ये जरूरी है कि खरीदा हो, आपकी मिल्कियत में आ गया हो, और ये पता हो कि है कहाँ। अब ये मसाइल का पूरा सेशन शुरू हो जाएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये तो वाज़ और नसीहत की बातें हैं ना। तो खरीदो फरोख्त के इस्लाम का एक निज़ाम है, आपने उस निज़ाम को फॉलो करना है। हम अंग्रेज़ नहीं है कि जैसे चाहें तिजारत करें, वो तो करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल रहे होते हैं। 4 आदमी को तुम ये बेचो तो वो आगे हर 4 में से हर एक आगे 4 को बेचेगा, तो उनका भी प्रॉफिट तुम्हें उनका तुझे किस खाते में मिल रहा है उनका प्रॉफिट है भाई। एक दफ़ा हमारे पास एक साहब आए, हमारे उस्ताद भी बैठे हुए थे, कहने लगे कि हमने ये जूसर मशीन बनाई है, एक्चुअली नहीं बल्कि मेडिसिन थी, कोई विटामिन की थी, कोई एक जनरल जो होती है ना, एक आम जो लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहा हम ये इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं कि हम ये बेचेंगे जितनों को भी, उनको हम ये सहूलत देंगे कि आपने भी आगे 10-10 आदमियों को बेचनी है, फिर वो 10 में से हर एक 10-10 को, तो उनमें से हर एक का कमीशन इनको इन 5 को मिलेगा। अब इसकी वजह से उस मेडिसिन की जो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे बेच